عمران خان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے نیچے تحقیقات کروا لیں، تب تک نہ نواز شریف استعفیٰ دیں. اپنا وہ جو ابتدائی مطالبہ کر رہے تھے کہ استعفیٰ لیے بغیر تو جاؤں گا نہیں، اور پری کنڈیشن اٹیچ کرتے تھے، اس سے پیچھے ہٹ گئے. لیکن آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نیچے انویسٹیگیشن عام ہے اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگ شامل ہوں. ہم نے سما ٹی وی نے آج سے کافی عرصہ پہلے جب یہ دھرنا یہاں پہنچا اور ابتدائی طور پر وہ اسٹیبلشمنٹ کے مانیٹرز کی موجودگی میں دو ان کے مذاکرات ہوئے تھے، تو ایک ان سائڈ سٹوری کے نام سے ہم نے ایک بڑی ڈیٹیلڈ کوریج کی تھی کہ بات چیت میں کیا چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. جو ڈرافٹ ایکسچینج ہوا تھا اسحاق ڈار صاحب اور شاہ محمود قریشی کے مابین، اس میں یہ طے پایا تھا کہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں 3 رکنی جوڈیشل کمیشن ہوگا اور اس کے نیچے ایک انویسٹیگیشن عام ہوگی. اس انویسٹیگیشن عام میں یا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے اندر ایم آئی اور آئی ایس آئی دونوں کے نمائندوں کا تذکرہ موجود تھا. یہ سٹوری آج سے ہم کافی ہفتے پہلے جب یہ ان کے ابتدائی مذاکرات شروع ہوئے تب کی تھی. لیکن آج جب عمران خان کا مطالبہ اخبارات میں چھپا، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کوریج دی، تو اسحاق ڈار صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ حیران کن ہے کیونکہ ایم آئی اور آئی ایس آئی یہ کام نہیں کر سکتے. حالانکہ ابتدائی طور پر یہ طے پایا تھا کہ سپریم کورٹ کے کمیشن کے نیچے جے آئی ٹی بنائی جائے گی جو ود ان 45 ڈیز یہ انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ سبمٹ کرے گی، اور اس رپورٹ کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور اس رپورٹ میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی بڑی آرگنائزڈ دھاندلی تھی تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کمٹ کریں گے کہ وہ ریزائن کر دیں گے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آرگنائزڈ دھاندلی نہیں تھی تو عمران خان دھرنا ختم کر دیں گے. لیکن آج پوزیشن تھوڑی سی بدلی نظر آتی ہے. لگتا یہ ہے کہ نون لیگ تھوڑا سا تگڑی محسوس کر رہی ہے خود کو، اور اس سے ابتدائی بات چیت سے جو چیزیں آپس میں ایکسچینج کی تھی دونوں جماعتوں نے اس سے بیک آؤٹ کر رہی ہے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں شیخ رشید احمد، سربراہ عوامی مسلم لیگ کے. شیخ صاحب ویری وارم ویلکم. ان دھرنوں کو یہاں تک پہنچانے والے اور عمران خان کو اس میں بڑے برے طریقے سے پھنسانے والے آپ ہیں، تو آج نون لیگ والے خود کو جیتا ہوا محسوس کر رہے ہیں اور عمران خان مجھے لگتا ہے کارنر ہو رہے ہیں. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیں، میں نے 2 باتیں کی تھی، گو نواز گو عمران خان کے فیصلہ باد کے جلسے میں. آج ساری قوم کی زبان ہے، اور یہ جو ایم آئی اور آئی ایس آئی کی بات کر رہے ہیں یہ ساری میٹنگوں میں بیٹھتے تھے. اگر کہیں تو میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے نام دے سکتا ہوں. نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ایسے ہی میرا آئی کین سے آن دس، آئی چیلنج اسحاق ڈار. منشی صاحب کو میرا چیلنج ہے کہ جو میٹنگیں آپ نے کی ہیں، جو کنونشن سینٹر میں میٹنگیں کی ہیں، اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی موجود ہے، ایف آئی یو بھی موجود ہے. اور بتائیں آپ. 2 میٹنگ ہوئی تھی کنونشن سینٹر میں، دونوں میں موجود تھے. دونوں میں موجود تھے. ٹھیک ہے، دونوں میں موجود تھے لوگ. اور ایک اچھی بات نہیں ہے ایک آدھے کی پوسٹنگ ہونے والی ہے ادھر ادھر تو معاملہ اور پیچیدہ نہ ہو جائے، اس لیے نام نہیں لینا. نام نہیں لینا چاہیے. سو دھرنا ہوگا جی، مرنا ہوگا. یہ یا ہم میں ٹھہرے ملک صاحب، میں نے آپ کے پروگرام میں کہا کہ یہ سال اہم ہے، اور یہ میں نے 3 باتیں کی کہ یہ سال اہم ہے. قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. ایک مجھے شکست ہو گئی ہے، دوسرا گو نواز گو. آج جس کو ڈپریشن ہو رہا ہے وہ بھی یہ نعرہ لگا رہا ہے، جس کو یورک ایسڈ زیادہ ہے وہ بھی یہ نعرہ لگا رہا ہے، جو جہاز میں چڑھتا ہے وہ بھی یہ نعرہ لگا رہا ہے. نفرت کا نشان ہے اس ملک میں نواز شریف. ٹکا رہے، بیٹھا رہے، پھر اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہوگی. اس ملک میں اگر آزادی، اگر بدماشی سے، دھاندلی سے، پیسے سے، خریداری سے، کاروبار سے، بیوپار سے، کرپشن سے، ڈس آنیسٹی سے، سلگشنس سے اگر اس طرح حکومت لینی ہے تو پھر ولی خان مر گیا. وہ کہتا تھا سارا، اس وقت تو سارا 100 کروڑ کا کھیل تھا. تو یہ تو ارب پتی ہیں سارے لوگ. اب پھر اس ملک میں خانہ جنگی ہوگی. یہ دھرنے جو ہیں، اگر کوئی یہ شخص سمجھ رہا ہے، جو میں ابھی تک عمران خان صاحب کو جانتا ہوں، جام کریں گے پہیا. یہ ڈرا رہے ہیں آپ حکومت. میں ڈرا نہیں رہا. ٹرینیں روک دیں گے، بسیں روک دیں گے، چوک میں، چوراہے میں. اگر وہ جو جس طرح آگ لگانی پڑی تھی جو ایک نوجوان نے لگائی، اگر قوم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، بےایمانوں، سیاسی طور پر کرپٹ، ڈسآنیسٹ، سلگش گورنمنٹ کے ساتھ یہ قوم زندہ رہ سکتی ہے، پھر یہ ملک کو خطرہ ہے. تو پھر نااہل ہیں، 30 یہ نومبر نااہل حکومت ہے. 30 نومبر کے بعد آپ ایجیٹیشن کریں گے، آپ پہیا روکیں؟ بالکل کریں گے جی، یہ تیاری ہے آپ کی؟ کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ میٹرو بس ابھی ٹھہر جائیں. دیکھیں، میں روز لوگ کہتے ہیں جی آپ جاتے ہیں پروگرام پہ پنڈی والے، 4-4 ہزار آدمی ایک ایک اسپتال میں رپورٹ کیے ہیں. بے نظیر ہاسپٹل میں، ہولی فیملی میں. ہماری موت کوئی موت نہیں، ہماری بیماری. 400 500 میں ایک ایک آدمی کے اندر ڈینگی نکلا. کیوں؟ میٹرو بس کا. نہ ہمارے پاس بجلی ہے پنڈی میں، نہ گیس ہے، نہ نوکری ہے. ایک میٹرو بس کا وہ سرکس لگا دی ہے، کرپشن کی علامت، 50 ارب روپے کی. لوگ کہتے ہیں اب اپنی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ مجھے دے دیں جو میرا شیخ رشید ایکسپریس وے تھا. میں دکانوں کے خرچوں سے بنا سکتا ہوں وہ ایکسپریس وے، دکانوں کے خرچے سے، پلازوں کے خرچے سے.
سارا پنڈی غریب امیر ہو جاتا، سارا امیر تباہ کر دیا شہباز شریف نے۔ لیکن آپ کے پاس اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا. آپ تو حکومت کو ڈرا رہے ہیں کہ آپ بات نہیں ہماری مانیں گے تو ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی اس ملک میں، ہم پہیہ جام کر دیں گے، خانہ جنگیں گے. تو آپ وہ کہتے ہیں نا ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو. ہمارے پاس ویسے تو یہی ہے، ہمارے پاس ٹینک توپ تو نہیں ہے، نہیں، ہمارے آپ پاس ڈکٹیٹرشپ کی دھمکی تو دے رہے ہیں نا آپ. وہ تو میرا ایمان کی حد تک سوچ ہے کہ اگر اس ملک میں نواز شریف 100 بار الیکشن کرے گا الٹیمیٹلی ڈکٹیٹر آئے گا. میں نے زندگی میں یہ کبھی نہیں کہا. فرسٹ ٹائم میں آپ لوگوں کو جمہوریت 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 کی گردان سن کے، نواز شریف کا ماسٹر پلان یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر اس کو آ کے نکالے تاکہ وہ سیاسی، ورنہ ساری قوم گو نواز. شیخ رشید نے تو ایک نعرہ لگایا نا، عمران خان صاحب کہتے ہیں جی شیخ رشید تو نے ایک نعرہ لگا کے. بابا یہ قوم کی سوچ کی نشانی اور علامت بن گیا ہے. شیخ رشید صاحب، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جنرل رحیل شریف کے پاس اگر کوئی اپرچونٹی تھی اور انہوں نے اس کو ایسا کام نہیں کیا تو آئندہ آنے والا جنرل بھی نہیں کرے گا. یہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ میرے خیال میں ملٹری کا مائنڈ سیٹ اب بدل گیا. ملٹری نئے دور میں آ گئی ہے، انہیں پتہ ہے اچھا جی، دنیا کے میں تو تقاضے کیا ہیں. ملٹری مائنڈ سیٹ کو نہیں پڑھتا، میں نے نواز شریف کے مائنڈ سیٹ کو پڑھا ہے. وہ فوج، قوم، حالات، واقعات، معاملات، قوم کی زندگی اور موت اور اس ملک کا انٹرنیشنلی حالات کو اس نہج پہ پہنچا دے گا، اس جگہ پہنچا دے گا کہ پھر وہ ہو کے رہے گا جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بڑی نوسط. برائی کیا کی ہے نواز شریف صاحب نے؟ چائنا سے کیا کی ہے؟ 42 ارب ڈالر کا انہوں نے چائنا سے معاہدہ کیا ہے. سر جی کیا اس دنیا میں کام شام چین اور کرنے دیں. ٹرکی اور کیا نام رہ گیا اس کا، جہاں سے گیس آ رہی ہے، کیا نام ہے؟ قطر. کیا 3 ملک رہ گئے؟ تینوں جگہ ان کے لوگ ہیں کمیشن خور. میں چین کاروبار کرتا ہوں، آئی نو مور دین چائنا دین اینی باڈی ایلس. دنیا میں انڈر دی ٹیبل صرف 2 ملکوں میں پیسے رہ گئے ہیں، چین، ٹرکی اور قطر. کسی ملک میں انڈر دی ٹیبل پیسے نہیں ہے. سب ان کی اولادیں اور ان کے رشتہ دار ملوث ہیں. یہ سارے پروجیکٹ اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح نندی پور ناکام ہوا ہے. میری آواز کو آپ نے 1 سیٹر کی آواز کا، میں کہتا تھا یار یہ ڈینگ فانگ کمپنی بے ایمان کمپنی ہے. 69 انجن جو مجھ سے پہلے ایک جرنیل نے لیے، میں نے اس کا کیس بھیجا نیب میں. یہ ڈینگ فانگ کمپنی کو جو انہوں نے نندی پور 100 کتنے ارب روپے، میں اس وقت فیکٹس اینڈ فگر میرے پاس نہیں ہے، 5ویں دن بند ہو گئی جی. اسی طرح یہ سارے پروجیکٹ جو ہیں یہ کمیشن کے پروجیکٹ ہیں، یہ نہیں چل سکتے، یہ نہیں چل سکتے. یہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. دیکھیں میں آ رہا ہوں لال حویلی سے، کہتے جی آپ یقین کریں میرے دیکھ کے مجھے 2 بندوں نے کہ چلے ہو پروگرام تھے. میں کہ جا رہا ہوں. اسی انسان ہاں، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ نوکری ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، اور بنا دیا ہے ایک لیلن گراڈ قسم کی وہ لمبی سی کہ کسی نے سوٹا رات کو لگایا ہوگا 40 فٹ سے، ایسی بس نیچے گرے گی. کوئی ہے ہماری زندگی؟ شیخ رشید صاحب، لیکن آپ کے پاس کوئی راستہ ہے؟ ڈی چوک میں آپ پھنس چکے ہیں، آپ کے پاس وے آؤٹ ہے؟ دیکھیں سیاست میں آدمی پھنستا بھی ہے اور راستہ نکالتا بھی ہے. اگر ہم پھنس بھی گئے ہیں نا، اپنی ناکامیوں اور اپنی قربانیوں سے بھی قوم کو راستہ دے کے جائیں گے. اور راستہ یہی ہے کہ ان خاندانی لٹیروں، ڈاکوؤں، بےایمانوں، کرپٹ، ڈس آنیسٹ گورنمنٹوں سے اگر آپ سمجھتے ہیں پرچی سے جان چھٹ سکتی ہے تو چھڑا لو، ورنہ برچی سے جان چھٹتی ہے. اگر پرچی سے چھٹتی ہے تو چھڑا لو، ہم آپ کے ساتھ ہیں قوم. آج 90 دن ہو گئے ہیں، آج 90 دن ہو گئے ہیں قوم آپ کے ساتھ ہیں. اور اگر پرچی سے نہیں چھٹتی تو پھر گھر گھر میں جو بڑا آدمی ہے یہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ لوگ آباد رہیں گے؟ جی یہ ہمیں لوٹنے والے اس طرح 37 خاندان اور گینگ آف 7 and 5 وہ ہم پہ اس طرح غلامی کا دور چلائیں گے، ہم سب کچھ دیکھتے رہ جائیں گے. اگر میں ایک آپ سے بات پوچھوں، آپ لوگ بڑے تگڑے کھڑے تھے اور نون لیگ کنسیڈ کر رہی تھی بہت ساری چیزوں کے اوپر، آپ کے مطالبات مان رہی تھی جب اسحاق ڈار صاحب اور شاہ محمود قریشی کی بات چیت چل رہی تھی. پھر ایک واقعہ پیش آتا ہے جب آپ پی ٹی وی اسٹیشن میں اور پارلیمنٹ ہاؤس اور یہ سیکریٹریٹ کی طرف جا گھستے ہیں. میرے خیال میں بہت ہی نامناسب فیصلہ تھا، جس نے بھی کیا، طاہر القادری صاحب نے کیا یا عمران نے کیا، آپ سارے لوگ اس میں پھنس گئے. میں آپ سے عرض کروں، قوم مجھے معاف بھی کر دے، میں سیاسی ورکر ہوں، میں نے کوئی بچوں کو نہ اسکول چھوڑنے گیا ہوں، نہ اس ملک میں کارخانہ لگایا، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہوں حکمرانوں سے. بے ایمان آدمی نہیں ہوں. جنہوں نے پی ٹی وی سے نکالا، جنہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس سے نکالا، جنہوں نے نکالا پرائم منسٹر ہاؤس سے لوگوں کو، ظاہر ہے ان کی بھی ایک تھاٹس تھی. الٹیمیٹلی یہ سارا مسئلہ، اگر سیاست کس چیز کا نام ہے کہ بیٹھ کے بات کی جائے، بات ہونے لگی ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں جی یو ٹرن لے لیا عمران نے. نو وے.
نکالا جنہوں نے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول آ گیا. ٹھیک ہے نا, وہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا, اس میں وہ پارلیمنٹ کا تذکرہ بھی آ جائے گا, کورٹ کے اندر کیس بھی لگا ہوا ہے. لیکن جن کے کہے پہ آپ باہر نکلے تھے, داخل کس کے کہے پہ ہوئے؟ دیکھیں جی, جس کے کہے پہ نکلے تھے اس کا پتہ نہیں, میں تو عمران خان کے کنٹینر میں تھا, اور اگر مجھے داخل ہونا پڑا تو میں داخل ہوں گا. پہلے کس نے فیصلہ کیا تھا؟ نہیں پتا, پہلے میں نے فیصلہ کرنا ہے. پہلے کس نے کیا تھا پہلے مجھے نہیں پتا. فیصلہ درست تھا یا غلط تھا؟ آج یہ میں اس پہ نہیں کہتا, میں اتنی تخریب پہ یقین رکھتا ہوں جو تعمیر کو جنم دے. لیکن یہ جو میراثی خانہ اتنا بڑا یہاں بنایا ہوا ہے انہوں نے, جو اتنا بڑا گورنمنٹ کی پروپیگنڈا مشینری بنائی ہوئی ہے, جس کو نہ کوئی دیکھتا ہے, نہ کوئی سنتا ہے, نہ جس پہ کوئی عمل کرتا ہے, جس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اس معاشرے میں. ایک آدمی کہے میں سماس میں کام کرتا ہوں, اس کی معاشرے میں کیا عزت ہے, اور ایک آدمی کہے میں پی ٹی وی میں کام کرتا ہوں, اس کی کیا عزت ہے. اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے, اس میں بگاڑ ہے تو اصلاح کی جا سکتی ہے, اس کو آپ بم مار کے تباہ نہیں کر سکتے. دیکھیں اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی ایک بہت لمبی سٹوری چلی جائے گی. اصل مقصد کی طرف آئیں. اصل مقصد یہ ہے کہ ان سے نجات حاصل کرنی ہے. اگر جائز, قانونی, عملی, آئینی بائی بک ہوتی ہو تو ٹھیک ہے. اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو معاف کرنا, پھر دنیا میں سارے گھی ٹیڑھی انگلی سے نکلے ہیں. شیخ رشید صاحب, لیکن آپ کی جتنی بھی کوشش ہو, 90 دن سے چھوڑ کے ابھی 50 دن اور بھی بیٹھ جائیں, مجھے تو ایسا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا کہ نواز شریف گاڑی سٹارٹ کر کے رائمنڈ جا رہے ہوں, کہیں کہ شیخ رشید صاحب میں نے چھوڑ دیا, آپ آگے تھے اس لیے میں ڈر گیا ہوں. وہ نہیں جانے والے. دیکھیں ظاہر ہے ان کی تو موت ہو جائے گی, ان کی ساری لوٹی ہوئی ایک آدمی بھی پاکستان میں پکڑا گیا, سارے پیسے واپس لانے ہوں گے. آصف زرداری کے خاندان میں, نواز شریف کے خاندان میں, یہ 7 خاندانوں میں جو آدمی گینگ آف 5 کا پکڑا گیا, ان کو پیسے واپس لانے ہوں گے. آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہوگی, انہی سے وصول کریں گے سارے. اچھا, میں ایک چیز کہوں آن ایئر, عمران خان نے میرے خیال میں یہ رائٹ موو کیا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر کے, تو عمران جو پرائم منسٹر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے اس سے پیچھے ہٹ گئے. یہ رائٹ موو ہے, کیونکہ یہ آئینی قانونی راستہ یہی ہے. دوسرے والا زور زبردستی والا راستہ تھا, میں اس پہ آپ سے پہلے بھی متفق نہیں تھا. جوڈیشل کمیشن کیا وہ بن جائے گا یا وہ بھی نہیں بنے گا؟ میرا نہیں خیال دم مست کلندر ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف کے ساتھ اور اس کی یہ ساری ٹیم, آصف زرداری اور نواز شریف, A²=A+B, یہ دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. دونوں کسی قیمت پہ نہیں چاہیں گے. ابھی آصف زرداری نے یہاں کیسوں سے بری ہونا ہے, نیب کے کیسوں سے, اسی مہینے میں. ٹھیک ہے جی, میں نے تو آپ کو کہا تھا 30 دسمبر تک جنوری اور لگا لیں. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا یہ سال فیصلہ کن بھاری ہے, آپ نے کہا تھا بڑا بھاری ہے. ٹھیک ہے. اس میں ان لوگوں نے اتنی دولت لوٹی ہوئی ہے باہر. آج دنیا میں دولت تو نہیں چھپ سکتی. دیکھیں جس ملک کا وزیر خزانہ عدالت بیان دیتا ہے 162 کے تحت کہ 61 کے تحت کہ ہاں میں منی لانڈر ہوں نواز شریف کا, یار اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ وہ رشتہ دار بھی نواز شریف کا, یا وہ جھوٹ بولتا ہے یا نواز شریف سچا ہے. دونوں میں سے تو ایک کو جیل جانا چاہیے. شیخ رشید صاحب, لیکن ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے نیچے لیے ہوئے اس بیان کو عدالت بھی نہیں مانتی. بندوق کے نیچے لیے ہوئے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. سر پاکستان میں تو پھر اس عدالت کے نیچے تو پھر SHO کے بیان کے نیچے بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ تو بڑے بدماش ہیں, ان کی اتنی موٹی چمڑی ہے, میرے سے بھی زیادہ. ان کو تو جب تک چیرے نہیں لگیں گے, چیرے لگیں گے تو پھر وہ عمران ایک بات کہتا ہے نا, سارے گدوں نے لکیریں لگا کے زیبرا بن گئے. ان زیبروں کا سٹوپ والے ویلڈر سے ان کی کھال اتاری جائے گی, جب تک پھر نکلے گا کہ ہم گدے ہیں, ہم زیبرا نہیں. آج آپ کا دل لگتا ہے کہ آپ ایسے وہ ڈرائیں نواز شریف صاحب کو کہ کسی طریقے سے بات نہ ڈرے جی, نہ ڈرے. پکے ہیں وہ, جم کے بیٹھے ہوئے, جم کے برگر کھانے جائے لندن, جرمنی اور ادھر تنمن اسکوائر میں. بچ گئے میاں صاحب آپ کی اس دھرنے شرنے سے. وہ جو آپ کا خیال تھا نا کہ وہ پہلے 15-20 دن میں کچھ ہو جانا, ہوا نہیں. سر میں دیکھیں شاید آپ بھول گئے, میں نے آپ کے پروگرام میں ہر ٹی وی چینل پہ کہا کہ یہاں میٹرو بس نے گڑھا کھودا ہوا ہے, یا ہماری سیاست غرق ہو جائے گی یا نواز. یہی بولا تھا آپ نے. ٹھیک ہے, لیکن اب امکان یہی ہے کہ آپ کی غرق ہونے والی ہے. ایک بریک لے لیں اس نقطے پہ, بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں. شیخ رشید صاحب سیاسی منظرنامہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا دیکھتے ہیں اس کے اوپر ان سے بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف کو واپس پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہیے؟ کیونکہ جتنی ریفارمز ہونی ہیں, وہ الیکشن ریفارمز ہوں, آپ کے نئے الیکشن کمیشن کی تشکیل ہو. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نئے انتخابات نئے الیکشن کمیشن کے نیچے ہونے چاہیے, اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی جو الیکشن کمشنرز ہیں وہ بھی مستعفی ہو جائیں. نئی تشکیل شدہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے لیے بھی آپ کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا پڑے گا. جو ریفارمز کرنی ہے الیکٹورل ریفارمز, اس کے اندر بھی آپ کو پارلیمنٹ کے اندر جانا پڑے گا. تو شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب, کیا پی ٹی آئی کو واپس پارلیمنٹ کے فلور پہ جانا چاہیے؟ یہ آپ ان سے پوچھیں.
آپ ان کے ساتھی ہیں؟ میں ساتھی ہوں. آپ کا استعفیٰ بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ دیکھیں میرا استعفیٰ عمران خان کے ساتھ جڑا ہے. میں فرسٹ ٹائم جب لیڈر آف اپوزیشن کی بات تھی تو میں انٹرسٹڈ تھا. آپ تو خود بننا چاہ رہے تھے نا, تو وہ آپ کو پی ٹی آئی والوں نے سپورٹ نہیں کیا. رائٹ. اب پی ٹی آئی بھی میرے ساتھ تھی اور میں الطاف بھائی کا بھی اور عمران خان کا بھی شکر گزار ہوں. میری دلچسپی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ثانوی بات ہوگی, اور اس ملک میں قانون ضابطے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, حکمرانوں کی سازشوں اور جال کا بات ہوتا ہے. جب تک پولنگ بوتھ کے اندر فوجی نہیں بیٹھا ہوگا سنگین سمیت, پولنگ باکس کی حفاظت جو ہے پولنگ سٹیشن کے اندر جب تک فوجی نہیں کھڑا ہوگا, اس وقت تک اس ملک میں نواز شریف کے دور میں جو الیکشن بھی ہوگا وہ دھاندلی زدہ الیکشن ہوگا. فوج کو کیوں متنازع بناتے ہیں؟ پولنگ سٹیشن کے اندر آپ سیولین لگائیں, نظام اچھا بنائیں. دیکھیں سیولین تو ساری پولیس اس خاندان کی ہے. دیکھیں 14 آدمی مارے گئے, 16 آدمی مارے گئے. ایک گلو بٹ کو 11 سال آپ نے سزا دے دی. بے وقوف کا بچہ, وہ لاٹھی ڈے کر ساری دنیا میں اس کی فلمیں اور کمپیوٹر, کیونکہ وہ سوچ جو خریدی گئی تھی اس کو سزا نہیں ہوئی. شیشہ توڑنے والے کو 11 سال سزا ہوئی ہے. جنہوں نے 24 14 16 بچے مارے ہیں, 100 آدمیوں کو گولی ماری ہے, ان کو 1 گھنٹہ سزا نہیں ہوگی اس معاشرے میں. ایک دن سزا نہیں ہوگی, ایف آئی آریں کٹی رہ جائیں گی. طاہر القادری صاحب یہاں ماڈل ٹاؤن کے سانے کے بعد آئے تھے. ان کا الیکٹورل ریفارم سے زیادہ اپنا وہ ماڈل ٹاؤن کا سانے اثر فہرست تھا. وہ جے آئی ٹی لیے بغیر اٹھ کیوں گئے؟ یہ ان سے پوچھیں. آپ تو ساتھی تھے دونوں. دیکھیں میں اکٹھا کرنے والے آپ تھے, ماسٹر مائنڈ, دونوں کو اکٹھا کرنے والے آپ تھے. بالکل ٹھیک ہے, جو بات سچ ہے میں کرتا ہوں. ان کو بھیجنے میں تو انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی کہ میں جاتے ہوئے مشاورت کی آپ سے؟ بالکل نہیں کی. وہ کہتے ہیں میں نے عمران سے مشاورت کی. عمران سے کی, اور مجھے نہیں عمران نے بتایا. ایک دن عمران نے مجھے یہ کہا کہ یہ جا رہا ہے. میرا یہ خیال تھا کہ نہیں جائے گا. میرا یہ خیال تھا کہ طاہر القادری نہیں جائے گا. اگر گیا ہے اس کی اپنی اسٹریٹجی, اپنی سوچ ہے. جو بھی نواز شریف کے مقابلے سے جائے گا, چاہے شیخ رشید ہو یا کوئی اور ہو, قوم اس کو مسترد کر دے گی. طاہر القادری کو دوبارہ اس پچ پہ آنا ہوگا. طاہر القادری کو دوبارہ اسی پچ, اسی راؤنڈ اور اسی فریکوینسی سے کھیلنا ہوگا جس سے وہ پچ چھوڑ کے گیا ہے. لگتا نہیں ہے مجھے. آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں لگتا تو پھر دھرنے سے تھک گئے. وہ انہوں نے کہا دھرنے سے کچھ ملا نہیں, اللہ کو یہی منظور تھا. تو جو اللہ کی منظوری نہ ہو تو پھر آپ سے لوگ زیادہ بہتر بات کرتے ہیں, ہمارے سے نہیں کرتے. وہ میں نے تو پوچھا ان سے, لیکن آپ سے وہ بہتر بات کرتا ہوگا. مجھ سے تو اس نے بات نہیں کی طاہر القادری نے. اکٹھا کرنے والے آپ تھے, جاتے ہوئے آپ سے پوچھا نہیں. تو یہ آپ کی دوسری شکست ہوگی. میرا خیال ہے اگر شکست ہی میرا مقدر ہے, میں اس پر بھی خدا کا شکر گزار. اچھا ایک چیز بتائیے, آپ نے ابھی ایک بات کی, میں اس کی تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا. جب لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے لیے آپ نے ایم کیو ایم سے سپورٹ حاصل کر لی, تو آپ کو جو 2-3 ووٹ درکار تھے پی ٹی آئی کے, وہ انہوں نے آپ کو نہیں دیے. یہ پچھلی دفعہ کی بات ہے. پچھلی دفعہ. کیا اب تحریک انصاف آپ کو ووٹ دے گی اگر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر چلے جائیں؟ دیکھیں اب سوال یہ ہے, کیا میں اب لیڈر آف اپوزیشن بننے کے لیے تیار ہوں؟ میرا جواب بن جائے آپ. نہیں, میری بات سنیں نا. میں اس گند میں نہیں آنا چاہتا. میں اس گند میں اس لیے نہیں آنا چاہتا. اب ساری تحریک انصاف کا بھی میں مشکور ہوں, عمران خان کا بھی مشکور ہوں, اور الطاف بھائی کا بھی مشکور ہوں. میرے پاس 69 ووٹس بنتی ہیں اس طرح, لیکن میں اس کھیل میں اب نہیں. شیخ رشید صاحب ایسا موقع نہیں ملے گا, بن جائے. مس ہو گیا, وزیر رہ چکا ہوں, کوئی گردن میں اتفاق فاؤنڈری کا سریا نہیں آیا. وزارت اور لیڈر آف دی اپوزیشن میں بڑا فرق ہوتا ہے. سر اس ملک کی امیج تباہی بربادی میں جو خورشید شاہ کا رول ہے, تو آپ ٹھیک کر لینا. آپ جائیں, موقع آپ کو مل رہا ہے, اللہ دے رہا ہے موقع, بنا کے پلیٹ میں رکھ کے پیش کر. میں للو میاں گواری بھلے. چیف الیکشن کمشنر جسٹس تصدق حسین جیلانی, بھگوان داس, جسٹس ناصر اسلم زاہد, کس کے اوپر آپ کا دل؟ میں نے عمران خان سے یہ بات کی پرسوں. میں نے اس کو کہا کہ ناصر اسلم زاہد بھی, جب سجاد شاہ کا کیس تھا, ایک مختلف باتیں تھیں. انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک آدمی ہے. میں نے کہا اگر تو کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک آدمی ہے تو ٹھیک ہوگا. میں نے اپنی رائے تجھے دی ہے. آپ کے اوپر آپ کے دل میں تحفظات ہیں؟ میرے دل میں ہے. وہ عمران خان کے دل میں نہیں ہے, اس لیے میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. میرے دل میں تحفظات ہیں. کیوں؟ میں نے آپ کو بتا دیا جب سجاد شاہ کا مسئلہ تھا. آصف علی زرداری کہیں کہ میرے تحفظات ہیں, تو مجھے سمجھ آتی ہے بات. وہ ایک واقعہ کیوں آصف علی زرداری گنگا نہ آیا ہوا ہے؟ وہ اس سے زیادہ گیا ہوا, تھکا ہوا, میلا انسان. نہیں ان کا تو کیس ہے گندا اور گندا سیاست, کوئی کیس نہیں ہے. اس بنی ہے اس میں نیب. جسٹس نظام والا کیس جو ہے اس میں یہ ان کے ریلیٹیو ہے, جسٹس زاہد حسین, جسٹس ناصر اسلم زاہد کے, اس لیے وہ زرداری صاحب اس پہ خائف ہیں. وہ لاسٹ ٹائم بھی نام آیا تھا. ان کو تو آپ کو معلوم ہے جسٹس نظام والے کیس کا, تو یہ وہ کہانی وہاں جا. سر میری بات دیکھیں, جو بھی جج انصاف سے کام کرے گا, سیدھا سیدھا کام کرے گا,
ان سے یہ دو بندے تو کبھی خوش نہیں ہوں گے. آپ کو کون پسند ہے جی؟ آپ کس کو ووٹ ڈالیں؟ نہیں میں جسٹس تصدق حسین جیلانی ٹھیک ہے جی جسٹس نہیں, وہ تو اب عمران, میں ان کا اتحادی ہوں. دیکھیں نا, اگر میں زاہد اسلم کو سپورٹ کر لیے عمران خان سے مذاکرات کے بعد, کہ میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں, میری ریزرویشن ہے, میں نے عمران خان سے کہی, کیونکہ سجاد شاہ کے کیس میں اس کی ڈیفرنٹ اوپینین تھی, انہوں نے کہا نہیں ٹھیک بندہ, میں نے کہا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. اگر عمران خان کہتا ٹھیک ہے. آپ کی چوائس کون ہوتے؟ میں تو ان سب میں سے زیادہ بہتر بھگوان داس کو سمجھتا ہوں ذاتی رائے میں. بھگوان داس صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی مین آف پرنسپل ہیں. انہوں نے کہا میرے لیے آپ رول امینڈ نہ کریں, کیونکہ وہ پبلک سروس کمیشن کا رول امینڈ کرنا پڑنا تھا ان کو بتانے کے لیے. دیکھیں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جج ہی ہو, ان کو قانون بھی امینڈ کر لینا چاہیے. اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے, تو آئینی ترمیم کے لیے آپ کو پارلیمنٹ جانا چاہیے نا بھائی. پارلیمنٹ میں جانے کے لیے صرف آئینی ترمیم اگر یہ نہ بھی جائیں تو ہو جاتی ہے. نواز شریف کو 2 تائی اکثریت ہے, اور یہ اس کے گلے میں اسی وقت پڑتی ہے جب 2 تائی اکثریت ہوتی ہے, اور ان کی گردن میں پھر سٹین لیس سٹیل آ جاتا ہے اتفاق فاؤنڈیشن. پارلیمنٹ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ پارلیمنٹ ہاؤس جانا چاہیے؟ میں اس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, اتنا بھولا نہیں ہوں میں ملک صاحب, مجھے پتا ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں اور معاملات کیا ہیں تحریک انصاف کے. آپ جا کے استعفیٰ نہیں دیتے, باقیوں کے استعفے قبول نہیں ہوتے, آپ نے ہمیں کس چکر میں لگایا ہوا شیخ؟ یا تو آپ ہی جائیں, آپ استعفیٰ ہی قبول کروائیں اپنا, فوراً ہوگا 2 منٹ. میرا استعفیٰ تو آلریڈی وہاں قبول ہے. قبول ہی قبول ہے میرا استعفیٰ تو وہاں آلریڈی قبول ہے جی. وہ بعض گردن بھی نہ ہلاؤں تو قبول ہے, اگر میں یوں بھی نہ کروں تو میرا استعفیٰ قبول ہے. مجھے پتا ہے, آئی نو تھنگ, اگر میں لوگوں کے کہنے پہ سیاست کرتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو میری مدد کی ہے, اور جو میرا ایک رول ہے سیاست میں, اور جو روز نواز شریف صاحب کہتے ہیں 1 سیٹر, میں ہوں 1 سیٹر, لیکن جب کوئی میرے مرنے کے بعد تاریخ لکھے گا تو یہ لکھے گا کہ اس 1 سیٹر کا رول کسی بھی اپوزیشن سے زیادہ تھا. ڈی چوک میں جو ڈوبے گا اس کا نام کے ساتھ آپ کا نام لکھا جائے گا. یہ نہیں پتا کس نے ڈوبنا ابھی, لیکن اس کے ساتھ بھی آپ کا نام آئے گا شیخ. چلیں, آج عمران خان اور اس کی پارٹی جہاں کھڑی ہے وہ 100 سال بھی لگا رہے, یہاں نہیں پہنچ سکتی تھی. لیکن اس کو اگر جس دن ڈی چوک سے اٹھ گئے وہ سسٹین نہیں کر سکیں گے اس پاپولیرٹی کو. آپ کو پتہ یوں جائے گی جس دن وہ ڈی چوک سے ان کی گاڑی سٹارٹ ہوئی. دیکھیں ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھڑا ہوں, اور مجھے امید ہے کتنی دیر, یہ دسمبر اور جنوری کی یہ برفانی ہوائیں چلنی ہیں. دیکھیں سر, یہ نومبر تو گزر ہی گیا نا آدھا, ٹھیک ہے, دسمبر بھی گزر جائے گا, کوئی بات نہیں. آپ کھڑے ہیں؟ میں تو کھڑا ہوں جی, میں تو کھڑا ہوں. میں جس حد تک میری عمران خان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, میں کیمرے کے سامنے قوم کو کہتا ہوں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, جب تک اس کی پارٹی جانے اور وہ جانے. عوامی مسلم لیگ شیخ رشید 1 سیٹر, اس سٹینڈ بائی ود عمران خان, ہاتھ کٹ جائے گا, اس دھرنے سے میں پیچھے نہیں ہوں گا. اچھا ایک چیز اور آپ سے جانتے ہیں, سردار ذوالفقار کھوسا کیا ہو رہا ہے مسلم لیگ کے اندر, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں کھوسا صاحب سردار بھی ہیں, اور ایک پورا ان کا مسئلہ معاملات ہیں. نواز شریف کی پارٹی کے اندر اس وقت بہت بڑی توڑ پھوڑ ہے. یہ گینگ آف 5 ہے, بیٹی ہے, بھتیجا ہے, بھائی ہے, بھانجا ہے, یہ باقی سارے جمعہ جنج کے ساتھ ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عابد شیر علی کسی پہ چڑھا دو, خواجہ سعد رفیق کسی پہ چڑھا دو, ایسے یہ چڑھائی کے لیے رکھے ہیں ویسے ہی. اور جو ان کا حشر ہونا ہے تاریخ یاد رکھے گی, جو ان کا حشر ہونا ہے یہ تاریخ یاد رکھے گی. نواز شریف تو دیکھیں وہ جب پھسلنے پہ آتا ہے نا تو شاید خاقان عباسی اور غوث علی شاہ کو کراچی جیل میں کہتا ہے میرا بسترے کا ذرا خیال کرنا, میں شام دی فلائٹ تے آ رہے ہیں. ان دونوں کو کہتا ہے کراچی جیل میں خیال رکھنا, شام کی فلائٹ سے میں واپس آ رہا ہوں, اور شام کی فلائٹ سعودی عرب, روپ محل, سروپ محل کا روپ محل, جو بھی محل تو حمام کا نام ہے پنڈی میں, سروپ محل ہی ہوگا میرا خیال ہے. غوث علی شاہ اور سردار ذوالفقار کھوسا کی بھی اور بھی مسلم لیگ اکٹھے ہو رہے ہیں. کیا کہانی کیا ہے اس کے پیچھے, کون اکٹھا کر رہا ہے؟ دیکھیں ہر کے پیچھے آپ کہتے ہیں کہانی کون ہے, اس کے پیچھے نواز شریف کی بے وقوفیاں, نااہلیاں, نالائکیاں, نہ تدباری, کتنے لوگ ہیں جی, کتنے لوگ, وہ جتنے مرضی کریں, 10 بھی ہو تو بہت ہیں. کہتے ہیں پنجاب کے MP وغیرہ ان کے ساتھ ہے, گروپ ہے پورا, وہ کتنا گروپ ہے؟ آپ مسلم لیگی ہیں, بڑا صاحب کو بڑا. ابھی وہ جب مجھ سے ملیں گے تو پھر اس کے بعد میں آپ کب ملاقات ہوگی آپ؟ ابھی تو میں بیزی ہوں 30 تاریخ تک, 30 کے بعد میں ملنا چاہتا ہوں. وہ جلدی ملنا چاہیں تو جلدی بھی مل لوں گا, جلدی بھی مل لیں گے. عمران خان سے ان کا رابطہ ہے سردار ذوالفقار کھوسا کا؟ ناٹ ڈائریکٹلی, میرا خیال ہے ڈائریکٹلی. اچھا پھر آپ کو بہتر بات, مجھ سے خان نے نہیں بات کی, لیکن میں اس دن ملتان میں ہی تھا کہ جب ان کی میٹنگز وغیرہ ہو رہی تھی, لیکن 30 کے بعد ان سے ملوں گا. کنٹینر پہ وہ آنے کا امکان موجود ہے ان کا, وزٹ کریں؟ نہیں آئیں گے, وہ مسلم لیگ کے اندر رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں. کنٹینر میں نہیں آئیں گے, کنٹینر میں نہیں آئیں گے. کنٹینر پہ, اور میں نے خان کو کہا جو لوگ آتے ہیں ان کو آنے دیں, اور طریقے کو کئی لوگ آنا چاہتے ہیں. دیکھیں آدھی پیپلز پارٹی کنٹینر پر چڑھنے کے لیے تیار ہے, اگر طریقے انصاف میں گنجائش ہو, انہیں گنجائش پیدا کرنی چاہیے.
پیپلز پارٹی کے کئی وزیر نزدیک آ کے دور ہو گئے، کئی وزیر نزدیک آ کے دور ہو گئے. دا ریزن از وہاں میں نے شیخ رشید ہوں، میں تحریک انصاف میں ہوں، اگر میں نے 20-30 ہزار ووٹیں لیے کہتا ہوں میں دیکھوں گا کون آتا ہے یہاں پہ. میری باپ کی پارٹی تو نہیں ہے بھائی، لوگ آتے رہتے ہیں پارٹیوں میں. تحریک انصاف والے کہتے ہیں قمرزمان قائرہ اور سعید غنی جیسے لوگ آ جائیں تو ان کو ہم گلے لگا لیں گے، باقی سارے نہیں ہمیں چاہیے. وہ بھی ٹرین مس ہو گئی، زمرد علی اور قائرہ علی اور ساری وہ بھی مس ہو گئی، اور وٹو علی وہ بھی دور ہو گئی بات. اب دیکھیں نا، اس کا نام آصف زرداری ہے، وہ برٹش ہوم چلا آیا، 20 بچے اس نے رکھ لیے کہ یہ میرے خرچے پہ. وہ دیکھیں نا، کرو ہے وہ پتہ رکھ کے کاٹنے والا ڈبل شاہ ہے اس ملک کی سیاست کا. پھر آپ سے زیادہ سمارٹ نکلے نا. مجھ سے زیادہ سمارٹ نہیں ہے، میرے پاس پتہ نہیں ہے. مجھ سے زیادہ سمارٹ نہیں ہے، میرے پاس ہے ہی دکھیاں، تو میں کیا کھیلوں. اور جن کے پاس جس دن میرے پاس ٹریل پڑ گئی میں تو ان کی ستیہ ناسی کر دوں گا، غریب کا راج کروں گا اس ملک میں. جس دن مجھے ٹریل پڑی، مجھے تو ٹریل ہی نہیں پڑی. جس کے پاس بادشاہ اور یکے ہیں وہ صحیح چال چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ چال نہیں چلتے، جو اصل یکے ہیں وہ ذرا ابھی بس ویسے کارڈ ویسے ہی پھینٹ ہی رہے ہیں، ابھی پھینٹی لگا رہے ہیں. ایک بریک لے لیں جی، بریک کے بعد معلوم کرتے ہیں یکا کس کے ہاتھ میں آتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. دھرنا شروع ہوئے تو ایک لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن اس دھرنے کا اب انجام کس نقطے کے اوپر ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستانی سیاست کے لیے بھی. پارلیمنٹ چلنی چاہیے، کوئی ایسا ڈسرپشن بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ملک کو تباہی کے دھانے پر لے آئے، لیکن الیکٹورل ریفارم میں بہت اچھی چیزیں ہو جائے، کوئی مذائقہ نہیں. اور اسی طریقے سے الیکشن پروب جو ہے اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ یہی چیز آئندہ کے انتخابات کو زیادہ شفاف بنانے کی بنیاد فراہم کر سکتی ہے. شیخ رشید احمد سربراہ عوامی مسلم لیگ ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا، الیکٹورل ریفارمز ہو یا پرانے الیکشن کا پروب کا مطالبہ ہو یا نئے الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو، الیکشن کمیشن کی ریفارمز ہو، ہر کام کے لیے ابھی تو آپ کو اسی پارلیمنٹ کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا. دیکھیں گزارش یہ ہے ملک صاحب، میں نے پہلے آپ سے عرض کر دیا، پچھلی دفعہ تحریک انصاف کی پارٹی نے، جوید ہاشمی صاحب وہاں تھے، وہ میرا ساتھ نہیں دیا، سب کو میں نے اکٹھا کیا تھا. اس دفعہ میں تحریک انصاف نے مجھے خریدا ہے، ان کی پارٹی خود لیڈروں نے مجھے کہا کہ شیخ رشید ہم چاہتے ہیں کہ تو بنے. پہلے یہ بات نہیں تھی، عمران خان کی حد تک بات تھی. اور میں الطاف بھائی کا بھی مشکور ہوں، میں اس الطاف بھائی کا بھی مشکور ہوں، انہوں نے خود فون کر کے مجھے کہا کہ شیخ رشید ایم کے سارے ووٹ آپ کے ہیں. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ حق نہیں رکھتا کہ یہ فیصلہ کروں کہ تحریک انصاف نے اسمبلی میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے. آپ میری پوزیشن سمجھے وہاں پہ، یہ میرے کہنے پہ یہ میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں. تحریک انصاف کا فیصلہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پر تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ بیسٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا دیکھیں یہ فیصلہ جنوری فروری تک ہوگا، ابھی نہیں ہو سکتا. ابھی اس اسمبلی کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونا ہے، کیا نااہل، نالائق، نکمے، نکٹو اور فورج الیکشن کی پیداوار کنٹینیو کر سکتی ہے ایز اے گورنمنٹ. اس کو ابھی 90 دن اور لگے گے. بھائی پارلیمنٹ کے اندر جانے میں برائی کیا؟ پارلیمنٹ ڈیبیٹنگ کلب ہے، خورشید شاہ بیٹھا ہے، مجھے آپ خورشید شاہ سے ریپلیس کر دیں، وہاں اس کے پاس 2 تہائی اکثریت ہے. یہی ہوگا نا کہ خورشید شاہ سے شیخ رشید ریپلیس ہو جائے، جس کے لیے اب میں تیار نہیں ہوں، یہ ناشکری ہے. بٹ آئی پرسنلی فیل، دیکھیں مولانا فضل الرحمان رانا کہ میرا گجرات میں جلسہ، لوگوں نے اس کو جب میں نے کبھی، میں نہیں کہتا، میں نہیں نعرہ لگاتا ایک عالم دین ہے، پر اس عالم دین نے اپنی تصدیق خود کروائی ہے. میرا دل دکھتا ہے خدا کی قسم جب اس کے خلاف لوگ گندے نعرے لگاتے ہیں، پورا موب لگاتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں یار، ایک اللہ کی نبی کی سنت ہے اس کے چہرے پہ، وہ جیسا بھی ہے اس نے اسلام کی بجائے اسلام آباد پہ سارا کچھ مسئلہ کیا ہے. لوگوں کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں. میں نے آپ کو بتایا 4-4 ہزار لوگ اپنا ٹیسٹ کروانے ایک ہاسپٹل میں میرے گئے ہیں. 1000 بندہ ڈینگی کے مرض میں 3 ہاسپٹلوں میں پڑا ہے. لیکن ہماری کوئی شناسائی. میری بات سنیں، ہمارے بچے بھوک سے مرے، یہاں کوئی کیس نہیں ہے. 48 بچے وینٹیلیٹر کتنے کا ہے جی؟ وینٹیلیٹر نہیں لگتا تو کہتے ہیں مارتے ہیں ٹی وی چینل والوں کو. اور ان کے بچے جو فنی خرابی کا شکار ہے ان کے خلاف بات کرو. دھمکیاں اس ملک میں. اگر کتے اور بلی کے بچے اس طرح مریں یورپ اور امریکہ میں 24 گھنٹے وہ حکومت نہیں رہ سکتی. اگر کتے اور بلی کے بچے یورپ میں اس طرح مریں جس طرح تھر میں انسان کے بچے مرے، یا پنڈی ہولی فیملی میں چوہا کھا گیا ایک بچے کو، ڈوب مرے یہ سارا نظام. تھر میں ڈوب مرے جہاں بچہ چوہا بچے کو کھا جاتا ہے، اور 4-4 ہزار بندہ ایک. اور یہ کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ لاہور نہیں ہے. لاہور میں مرے تو موت ہے، پنڈی میں مرے تو سنگل کالم خبر. تھر میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ شرمناک ہے. کون بول رہا ہے اس پہ؟ بھوک کے ہاتھوں بچے مر رہے ہیں. کون بول رہا ہے اس پہ؟ ہم بول رہے ہیں جس کو مار پیٹی، ہماری کیمرہ مین اور رپورٹر کو مار پیٹی ہے. مجھے تو یہ پتا ہے سما کا تھا تو اور بھی افسوسناک بات ہے. خاتون تھی،
خاتون تھی, لڑکی تھی ہماری رپورٹر. ہر آدمی نے گلو بٹ رکھا ہے سزا دینے کے لیے. ہم بیکار قسم کے لوگ ہیں, ہمیں لوگ استعمال کر لیتے ہیں. ہر بڑے آدمی نے ایک گلو بٹ رکھا ہے, اس کو جب وقت آتا ہے 11 سال قید دلا دیتا ہے. جنہوں نے 14 بندوں کو اور 100 بندوں کو گولی ماری ہیں, اس کا ٹرائل ہی نہیں ہوگا. کوئی ٹرائل نہیں ہوگا اس ملک میں. ایف آئی آر تو کٹی ہوئی ہے, ایف آئی آر ہی کٹی رہے گی جب تک کوئی ڈنڈے والا نہیں آئے گا, اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. آصف زرداری اور نواز شریف کے دور میں کچھ نہیں ہوگا. آپ کے دوست تھوڑی ہمت 4 دن اور دکھا لیتے تو جے آئی ٹی بھی بن جاتی. جے آئی ٹی سے پہلے اٹھ گئے. میں کچھ کہہ نہیں سکتا اپنے دوستوں کے بارے میں. ابھی تو میں یہ رائے نہیں دیتا کہ انہوں نے بھی ستو پیے ہوئے ہیں. کیانی کے دور میں میں یہ کہتا تھا برسر عام, ابھی نہیں میں کہتا. میں نے آپ کو کہا کہ ابھی ہمیں جنوری فروری تک یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نظام کو ہم بدل سکتے ہیں. عاصم میدیہ پنڈی سے ہیں, عاصم میدیہ ابھی بھی پنڈی سے آپ نے لگائی ہیں. آپ نے عاصم میدیہ ابھی بھی اللہ سے لگائی ہوئی ہیں, وہ بھی اس ملک کے نظام کا ایک حصہ ہیں. بالکل ہے, ایک لیکن آپ بےمان اور کرپٹ حکمران اور امریکن ٹاؤٹ حکمران اور ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ اور عوام دوست سوچ, کیا ان کی خوابوں اور خواہشوں کا اظہار نہیں ہے؟ حکومت گرانے کے لیے ادھر کیوں دیکھتے ہیں آپ؟ جلسے جلوس کر رہے ہیں, پریشر بلڈ کر رہے ہیں. آپ نے ابھی کہا ہے نا پہلے تو ستو پیے ہوئے تھے, اب نہیں پیے ہوئے. آپ نے خود کہا. میں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا, ان کے بارے میں نے کوئی رائے نہیں دی. نو کومنٹس. دیکھیں نا, اب آپ میرے منہ میں تو الفاظ ابھی رائے دے دیں گے تو میں نے پچھلے دور میں یہ کہا تھا, ابھی نہیں دے رہا ہے جی. ابھی میں 90-100 دن انتظار کروں گا. ابھی 90 دن اور دھرنا دیں آپ, 90 دن اور دھرنا دے لیں گے. دے لیں گے. میں تو تیار ہوں جی, اگر عمران خان تیار ہے, ورنہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن میں پرسوں رات میری ان سے میٹنگ ہوئی ہے, ابھی تو وہ ٹھیک ہے جی, تیار ہے بالکل. وہ ایک علی اعجاز کا ڈرامہ تھا, اس نے کہا میرے بڑے فین ہیں, اس نے کہا اتنے فین نہ رکھا کر, سردی ہے ٹھنڈ لگ جائے گی. تو آگے بھی سردی آ رہی ہے, یہ بات سوچنے کی حد تک ہے. اگر قوم نے اجتماعی موت مرنا ہے, اپنے بچے اور گردے بیچنے ہیں, اور اس ملک میں کرسچنوں کو بھٹیوں میں پھینکنا ہے, اس ملک میں امام بارگاہوں اور ہمارا دیکھیں مفتی امان اللہ کو جس طرح مارا گیا, اور میری مسجد کے سامنے بوڑ بازار کی مسجد کو مارا گیا. اگر اس ملک میں ایسا نظام چلنا ہے کہ مولانا اشرف علی کے فرزند کو مارا جانا ہے, امام بارگاہوں کو آگ لگانی ہے, ذوالجناحوں کو مارنا ہے, تو پھر یہ نظام کیا نظام ہے جی؟ لیکن وہ امام بارگاہ کے اوپر نواز شریف تو حملے نہیں کروانا, یہ تھوڑا سا فیئر رہنا چاہیے. جہاں الیکٹورل حملے کی بات نہیں ہے, حملے کی بات نہیں ہے, سسٹم کی بات ہے. ان کو اپنی اولاد اور یہ میٹل ہے, وہ کیا نام تھا انڈیا والا, دیکھیں یہ ٹائفون ہے دنیا میں اس وقت. انڈیا اور پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کے پیچھے ان کو فنڈ کرنے والے, وہ کیا نام تھا اس کا جو سٹیل والے کے پاس گئے تھے, یہ متل کے پاس. متل, یہ حسن نواز بھی پاکستان کا متل ہے. یہ دونوں ایک ہیں, ایک ہے متل ہیں. یہ ساری وہ انڈسٹری ہیں جنہوں نے 480 ارب روپیہ پہلے دن جھٹکے میں لیا اس قوم کا, اور اب 300-400 ارب اور کھڑا ہے. ہر گھنٹے بعد پنڈی میں بجلی جا رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. گیس نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کیونکہ مٹل دونوں ملے ہوئے ہیں. پاکستان کا مٹل حسن نواز ہے, بیٹھا لندن میں ہے, اور آج کی دنیا میں گلوبل ورلڈ میں یہ سارے مٹل کٹھے ہیں, اور ان کے پیچھے امریکہ بہادر ہے. یہ اکانومی کے جو ٹائفون ہیں, اور وہ چودھری افتخار کا بھی ایک بیٹا لگ رہا تھا, وہ گولڈن کائنز پہ لگنے جا رہا تھا. یہ جو بچے ہیں 30 ناکارہ قسم کے, بوسیدہ قسم کے, فنی خرابیوں کے جو شکار ہیں, یہ اس ملک کے میٹل ہیں. یہ اس قوم کو آگے لگانا, قوم فیصلہ کرے کہ ان سے نجات لینی ہے نہیں لینی. ہمارے تو کوئی بچے نہیں ہے جی جن کے نے سزا. 30 نومبر کو عمران خان بڑی تعداد میں لوگ لے آتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا. پھر اس نے کل اشارہ دیا ہے کہ ہر دفعہ تحریکیں پرامن نہیں رہتی. میں نے اپنی سوچ دی ہے, اگر عمران خان یا اس کی پارٹی, اس کا میں نہیں کہہ سکتا, شیخ رشید عوامی مسلم لیگ گھراؤ چاہتی ہے, ان سے نجات چاہتی ہے, دھرنا چاہتی ہے, پہیہ جام چاہتی ہے, کیونکہ یہ ملک کو تباہ کر دیں گے. نہ ان میں اہلیت ہے, نہ صلاحیتیں ہیں, نہ ٹیم ہے. یہ کہتے ہیں جناب ہم رد و بدل کر رہے ہیں وزارتوں میں. میں کہتا تھا نہیں کریں گے, کیپٹن کو رد بدل کرو. ڈرائیونگ سیٹ پہ نواز شریف ہے. ہی از دا موسٹ انکمپیٹنٹ مین ان دی ہسٹری آف پالیٹکس. تیسری دفعہ آ گیا, اس کی سزا میں تو نہیں بھگت سکتا. سر مجھے تو لگتا ہے سب سے زیادہ سمجھدار میں تیسری دفعہ وزیر اعظم بن گیا. بس قوم یا سادہ ہے یا وہ بڑا سادہ ہے. دیکھیں یہ دولتیں جو ہیں, یہ جمہوریت جو ہے, جو پازیبیں پہن لے, گھنگرو ہو جائیں دولت کی بنیاد پہ, پہلے یہ لگاتے ہیں, پھر کماتے ہیں, پھر کھاتے ہیں, پھر لوٹاتے ہیں, پھر لگاتے ہیں. یہ سارے میٹل جو ہیں ان کو چندہ دیتے ہیں, ٹکٹیں بیچتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. یہ اسلامی ملک ان کو پیسے دیتے ہیں کہ آؤ بچاؤ ہمیں.
اس دنیا میں سارا کرپشن کا نظام جو آج دنیا یہ کہتی ہے، اس دنیا میں جمہوریت ہمارے ملک میں جس دن ناکام تباہ و برباد ہوگی کرپشن کے نظام پہ ہوگی، اور یہ سب کرپشن کی پیداوار ہے، اور سب فوجی دوروں کی پیداوار ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں۔ یہ سارے جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے۔ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں سے یہ ٹاپ لیڈرشپ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے۔ آئے میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ ساری لیڈرشپ ادھر سے آئی؟ ساری لیڈرشپ ادھر سے آئی۔ آپ خود بھی آئے؟ نہیں، میں تو دیکھیں پہلے میں مشرف کے 3 سے انٹر ہوں گے، وہ 4 سے انٹر ہوں گے، لیکن آئے ادھر سے ہیں۔ میری گزارش سن لیں، ایک میرا اتنا بڑا رول نہیں تھا جو آج رول میں ادا کرنے جا رہا ہوں ایک سیٹ کی بنیاد پہ۔ قوم مجھے داد دے کہ میں ایک بے سہارا اور یتیم انسان اللہ کے سہارے پہ اس قوم اور غریب عوام کی آواز بن رہا ہوں، قومی اسمبلی کے اندر بھی، باہر بھی اور دھرنے میں بھی۔ میری سوچ ہے کہ اس ملک میں یہ نظام بدل جائے۔ اگر یہ نہیں بدل سکتا میں کوشش ہی کر سکتا ہوں۔ 30 نومبر میں کے کوئی بعد ٹرائب کا سردار نہیں ہوں، پنڈی کی ایک سیٹ ہے، اس سیٹ سے میں اتنا ہی کھیل سکتا ہوں۔ آپ نے مجھے ایک سیٹ دی ہے، میں مسواک کر سکتا ہوں۔ اگر اس سیٹ سے کہیں کہ میں ڈرون حملہ کر سکتا ہوں ظالموں پہ، تو یہ نہیں کر سکتا۔ سوسائڈ اٹیک کر سکتے ہیں وہ ایک، یہ میں کر سکتا ہوں۔ وہ لیکن عمران سے یہ دور میں رہ کے اپنی کریے، سیاست کا تابوت اپنے کندھے پہ رکھ کے سوئسائڈ کر سکتا ہوں، اور کر بھی جاؤں شاید۔ ذرا عمران سے دور رہ کے کریے گا۔ کوئی بات نہیں، سوئسائڈ کا مطلب کوئی فزیکل موت نہیں ہے، پولیٹیکل ڈیتھ کی میں بات کر رہا ہوں۔ لاسٹ کویسچن، 30 نومبر کے بعد سیاست کا کیا رخ ہوگا؟ سڑکوں پہ وائلنس؟ میں تو جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے اور بغداد کی راتیں دیکھ رہا ہوں۔ ممکن ہے کل پھر میں غلط دیکھ رہا ہوں، کیونکہ نواز شریف جس کا نام ہے وہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کو اس کمیشن میں بٹھانے سے اتنا ہی خوف زدہ ہے، اتنا ہی خوف زدہ ہے جتنا میتل گروپ اس چیز سے خوف زدہ ہے کہ اگر ہمیں دھر لیا گیا تو ہماری ریاستوں کا کیا بنے گا۔ شیخ رشید احمد سربراہ عوامی مسلم لیگ، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔